جرم جب حد سے بڑھا تو ایک دن جرم خود اپنی سزا ہو جائے گا۔ یہ شعر میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، اور غزہ کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال نے پورے عالمی منظر نامے پہ جو اثر ڈالا ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ غزہ میں جس طریقے سے جینوسائیڈ ہوا ہے، جس طریقے سے قتل عام ہوا ہے، اور جس طریقے سے بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، ان کو مارا گیا ہے، ہسپتال پر بم گرائے گئے ہیں، جو ایڈ لے جانے والے قافلے ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہے، تو دنیا میں اس طرح کے جینوسائیڈ کی مثال نہیں ملتی، اور اس کے اوپر پوری دنیا کی جو خاموشی ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ تو حکومتی سطح پر تو ایک طرح کا خوف تھا، اور اس لیے حکومتوں نے اس ساری جینوسائیڈ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا۔ لیکن انسان تو انسان ہے نا، تو پوری دنیا میں انسانوں کے اندر انسانوں کی ہمدردی ڈیولپ ہوئی، انسانوں کے بارے میں جذبات ڈیولپ ہوئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسپین میں ایک اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے اس بات پر، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار بالکل بند کر دیے جائیں۔ برطانیہ میں بہت بڑا اس کے سلسلے میں احتجاج ہوا ہے، کل اٹلی کے اندر بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ایک پورا قافلہ جس کو فورٹیلا کہتے ہیں، اسموتھ فورٹیلا، پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، 44 ملکوں کے لوگ جس میں پاکستان کے بھی کچھ دوست موجود ہیں، یہ تیونس سے شروع ہوا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے کئی ملکوں کے سرکاری جو یعنی طور پر ان کی اس کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا اس پورے قافلے کی، جس میں پرامن پروٹیسٹ کیا جائے گا اور امداد لے کے وہاں جایا جائے گا۔ تو وہ ایک جس میں 44 ملک شامل ہیں۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ کل برطانیہ کے اندر فلسطین کی امبیسی کھول دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی نے، اسپین نے اور فرانس اعلان کرنے والا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی تھوڑی چینج نہیں ہے، یہ جو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہے یہ تھوڑی چینج نہیں ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں بوائل ہوئی ہیں، لیکن دنیا ایک زمانے میں بائی پولر تھی، ایک طرف رشین بلاک تھا، ایک طرف امریکن بلاک تھا، اور ان کے درمیان جنگ چلتی رہتی تھی، اور پھر وہ کولڈ وار ہوئی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ رشیا ٹوٹ گیا اور امریکہ کی منوپلی پوری دنیا میں ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ جو ایک ہی چودھری پوری دنیا کا جو ہوا، تو یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ اور پھر جو اسرائیل جس طریقے سے اپنی توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ، اور وہ پورے اس علاقے کو ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے سلسلے میں آہستہ آہستہ عرب ملکوں کو کمزور کرتا رہا، اور ایک پیچھے سے بیک اینڈ کے اندر بہت ساری سازشوں کے ذریعے سے ان کی حکومتوں کو کمزور کیا گیا، اور اس میں ساری دنیا کو پتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اسرائیل جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے امریکہ کی بیکنگ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو چلا رہا ہے یا اسرائیل امریکہ کو چلا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ شام پہ حملہ ہوا، عراق پہ حملہ ہوا، لبنان پہ حملہ ہوا، ایران پہ حملہ ہوا۔ میرا خیال ہے اس کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ایران پہ حملہ ہوا ہے، اور ایران کے حملے سے یہ پتا چلا ہے کہ جو اسرائیل کی ایک دھاک بنی ہوئی تھی نا کہ یہ جس کو چاہے مار دے گا، جس کو چاہے ختم کر دے گا، لیکن ایران کی ڈیفائنس نے یہ بات دنیا کو ثابت کر دی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ منہ زور گھوڑا ہے۔ اور پھر جب اس نے عراق پر حملہ کیا ہے تو میرے ذاتی خیال میں تمام عربوں کو یہ خیال آیا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ امریکہ ہمیں بچائے گا، کیونکہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں ان کے امریکہ سے بہت ٹائز ہیں۔ ابھی امریکہ کے صدر جب گئے تھے وہاں عرب ممالک میں، تو ساروں نے ان کو جس طریقے کا ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، اور جس طریقے سے تحفے دیے اور جہاز دیے، اور جس طریقے سے ان کو یعنی وہ خوش آمدید کہا، وہ ایک عجیب ہی پتہ نہیں کون سا لفظ اس کے لیے کہنا چاہیے کہ کون سا لفظ تھا، مگر یہ کہ بہت ہی ان اپروپریٹلی اوور ڈوئنگ تھی بہت زیادہ جو وہاں نظر آئی ساری۔ لیکن اس کے باوجود جب عراق پر حملہ ہوا تو امریکہ نے کوئی اس کے سلسلے میں کوئی ایسی مدد کرنے کی بات نہیں کی یا اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا۔
میرا خیال ہے کہ عربوں کو بھی اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو لہٰذا اور اس میں جو ایک بہت لینڈ مارک آئی چینج وہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہے، جو کہ ایک ڈیفنس کا معاہدہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ اسلامی ممالک میں فوج کی طاقت کے لحاظ سے، فوج کے منظم ہونے کے لحاظ سے، اور فوج کے کیپیبل ہونے کے لحاظ سے، اور ایئر فورس کی اسٹرینتھ کے لحاظ سے، جو کہ ریسنٹلی ٹیسٹ بھی ہوئی ہے اور ریسنٹلی اس نے اپنی ٹرائمف شو بھی کی ہے، اور وہ مطلب فرانس کی ٹیکنالوجی اور باقی ویسٹرن ٹیکنالوجی کو پتہ لگا ہے کہ بھئی ان کی ٹیکنالوجی کے مقابلے کی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور اس سے بڑھ کر ٹیکنالوجی موجود ہے. تو یہ اس طریقے سے سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ڈیفنس کا معاہدہ ہونا، اور پھر یہ ہے کہ چائنا کا جو ہے اس پاکستان کی مدد کرنا فوجی سارے ایونچرز میں، تو یہ سارا کا سارا نا ایک پوری ری پوزیشننگ، چیزوں کی ری پوزیشننگ ہو رہی ہے، اور یہ ری پوزیشننگ آئندہ کے عالمی منظرنامے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. اچھا، درمیان میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ ہمیشہ سے اسرائیل کا بڑا الائی رہا ہے، بہت وہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. اور جب یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ بھی ریسنٹلی جو ہوا سارا جنگ کا ایک منظرنامہ، تو اس میں اوپنلی اسرائیل نے انڈیا کی مدد کی، اور یہ پتہ چلا کہ وہ اس کے بالکل ساتھ ہے. لیکن اس جنگ میں پاکستان کا ایک اپر ہینڈ ہونا بھی عالمی سیاسی منظرنامے کے لیے بہت، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندوستان کے اپنے جو تجزیہ کار ہیں اور خاص طور پر ان کی اپوزیشن کی پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان پالیسیز کی وجہ سے کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ الائن ہوا ہے، اس پالیسی کی وجہ سے انڈیا بالکل اکیلا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ اس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. آپ نے دیکھا بھی جو H1B ویزا کی جو ہوئی ہے، اس کا سب سے جو اس کے اوپر جو انہوں نے کچھ تھوڑی ریسٹرکشنز لگائی ہے، اور $1,00,000 اس کی ماہانہ $1,00,000 اس کی فیس رکھی ہے کسی بھی کمپنی کی طرف سے، تو جو جس کو بھی H1B ویزا پر لے کر آئیں گے، تو اس کا جو مین جو ہٹ ہوا ہے وہ ہندوستان کے لوگ ہوئے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے تقریباً 100 اگر لوگوں کو H1B ویزا ملتا ہے تو اس میں سے 71 جو ہے وہ ہندوستانی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ٹیرف کے سلسلے میں وہ جتنا ٹف ہوا ہے، پھر وہ وربلی جس طریقے سے مودی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس میں انڈیا ایک آئسولیشن کی فیز کے اندر ہے، اور ان کے اپنے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں، اور ایک بہت زیادہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ الحاق کا ہو جانا اور سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس کا معاہدہ ہو جانا، تو وہ بھی یہ شو کرتا ہے کہ سعودی عرب کی انکلینیشن بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور سعودی عرب اور بھارت کے درمیان بہت فرینڈلی تعلقات تھے. اسی طریقے سے بھارت کے ایران کے ساتھ بہت فرینڈلی تعلقات تھے، اور کئی جگہوں پر ایران ایکچولی انڈیا کی حمایت کرتا تھا پاکستان کے اگینسٹ. لیکن اب ریسنٹ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو پاکستان کا ان کے ساتھ ایک طرح کا تعاون شامل تھا، اس کے نتیجے میں جو مورل سپورٹ تھی، فزیکل تو نہیں مجھے پتا، لیکن جو مورل سپورٹ تھی اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایران والوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ پاکستان ہمارا مخلص دوست ہے، اور پچھلے دنوں انڈیا کا جھنڈا جو ہے ان کی پارلیمنٹ میں جلایا گیا. تو اس طریقے سے نا یہ، اور اوپر سے رشیا اور چین بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. افریقہ ادھر سے نا جاگنا شروع ہو گیا، جیسے وہ جو ہے ابراہیم ترورے اور اس طرح کے جو افریقی نیشنلسٹ لیڈرز ہیں، ان سب نے جو مغرب کا استحصال افریقہ کے اوپر تھا، وہاں کا سونا، وہاں کے قیمتی چیزیں اور ان کی معدنیات اور ان کی زراعت کے اوپر جو نظر تھی، وہ اٹھ رہے ہیں اور وہ اپنی انگڑائی لے کر اپنی فورسز کو اکٹھا کریں. تو لہذا پوری دنیا کا منظرنامہ چینج ہو رہا ہے، اور اس سارے منظرنامے کے اندر ایک اسلامک جو بلاک سمجھیں یا ایک طرح کا ان کے درمیان میں ایک یونٹی کا ایک امکانات آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے رشیا اور چائنا کی الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ بڑی ایک میجر پیش رفت ہے. اب اس کے جب انالیسز آپ سنیں تو بہت مختلف قسم کے انالیسز ہوتے ہیں. میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد، میں ایک عام آدمی کے طور پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ایسا عام آدمی جو کہ اخبار پڑھتا ہے، جو ٹی وی دیکھتا ہے اور انٹرنیشنل خبروں کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور پھر روزانہ تھوڑا سا سوچتا بھی ہے اس کے بارے میں. تو یہ سب عام آدمی کرتے ہیں، تو یہ میں اس عام آدمی کے طور پر یہ آپ کو بدلتے ہوئے منظرنامے کا ایک تھوڑا سا آپ کو گلمس میں نے دیا ہے. باقی آپ اس کے اوپر مزید بھی سرچ کریں اور ضرور آپ دیکھیے، تو آپ پھر اپنی بھی آپ کی ایک رائے ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو بنانی بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں بیک اینڈ میں ہو رہی ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور اس کے پلانر جو ہوتے ہیں وہ اس کی بہت لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بظاہر دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے
امریکہ، ہاں سوری دوسرا میں بھول گیا یہ بات کہ پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ ایکچولی اب اپنی وہ نیٹو والی جتنی پاور جو امریکہ ان کے ساتھ تھا وہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے، تو وہ بھی امریکہ سے ڈسٹنٹ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، امریکہ کی جو سب سے بڑی الائنس تھی یورپین ممالک، وہ اس سے الگ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے ساتھ وہ ویسے بھی اب وہ نہیں ہے، اور چائنا اور رشیا اپنے سر کے اوپر وہ پورے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو بس یہ میں نے آپ کو نا تھوڑا سا ہیپ ہیزرڈ بٹس آف انفارمیشن دی ہیں، تو آپ اس پہ غور بھی کیجیے گا، اور ہمارے نوجوان جتنے ہیں نا سارے، خاص طور پر ان کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اویئر رہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور اس اویئرنیس، کیونکہ وہ جو ایک انفرادی اویئرنیس ہے نا وہ بڑی ضروری ہے پورے ٹائم اینڈ سپیس میں اپنے آپ کو الائن کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں یہ سارے ایونٹس کی سمجھ آ رہی ہو اور ہم اس کے بارے میں غور کر رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل گلوبل پرسپیکٹو میں اپنے آپ کو الائن کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری باتیں سنی۔